میرا عشق بھی تو وہ میری زندگی کا پہلا ورلڈ ٹور تھا۔ مجھے سیاحت کا کوئی خاص شوق نہیں تھا، بس یہ ایک بہانہ تھا جس کی بدولت میں اپنی انتہائی مصروف اور بے ہنگم زندگی سے کچھ دن کے لیے راہ فرار اختیار کر سکتا تھا۔ میری شادی میں 2 ہفتے باقی تھے۔ گھر میں زور و شور سے شادی کی تیاری چل رہی تھی۔ تقریباً تمام اہم امور پورے ہو چکے تھے اور اب مجھے مکمل سکون چاہیے تھا، آفس سے بھی، یہاں کے سبھی لوگوں سے بھی اور اپنی منگیتر سے، جو ہر لمحہ مجھ سے کچھ فرلانگ دور ہونے کے باوجود جو تک کی طرح چمٹی رہتی تھی۔ میں ایک امیر گھر کا سب سے بڑا اور سب سے زیادہ کماؤ پوت تھا۔ گو کہ آفس میں پاپا بھی ہوتے تھے، مگر آفس کی تمام تر ذمہ داریاں انہوں نے میرے جوان کندھوں پر ڈالی ہوئی تھیں۔ چھوٹا بھائی بھی آفس جوائن کر چکا تھا۔ ڈیفنس کے علاقے میں ہماری 3 منزلہ محل نما کوٹھی ہمارے رہن سہن اور شان کا منہ بولتا ثبوت تھی۔ میری ہونے والی بیوی کا میکا بھی وہیں رہتا تھا۔ ان کا بھی رائس ملز کا بہت وسیع کاروبار تھا۔ اسی اعلیٰ رتبے کو مد نظر رکھتے ہوئے پاپا نے میرے ہونے والے سسر سے بات چیت کر کے ہمارا رشتہ پکا کر دیا۔ رشتے سے زیادہ ہمیں اسے کاروباری ڈیل کہنا زیادہ پسند کرتا ہوں، کیونکہ میری زندگی کا فیصلہ انہوں نے مجھ سے پوچھے بنا ہی کر دیا تھا۔ بھلا اس ترقی یافتہ دور میں کوئی باپ ایسا کرتا ہے؟ مجھے اس بارے میں تب بتایا گیا جب لڑکی والوں نے ہمارے گھر ڈنر میں آنا تھا۔ ممی نے بھی پاپا کے اس معاملے میں اچھے سے کمر تھپکی تھی۔ شاید اس پیسے کا سحر تھا، والدین کو کچھ ایسے اپنے بس میں کر لیتا ہے کہ ان کو اپنے اولاد کی خوشیاں نظر ہی نہیں آتی، بس معاشرے میں گردن اور ناک اونچی رہنی چاہیے۔ ڈنر والے دن ہی ہماری منگنی کر دی گئی اور اسی وقت شادی کی ڈیٹ فائنل کر دی گئی۔ منگنی کے بعد میری منگیتر کے روز فون اور میسیجز آنے لگے۔ میں لاکھ اگنور کرتا، مگر پھر بھی اس کے میسیجز میرے لیے وبال جان رہتے۔ یہ بات نہیں کہ وہ مجھے ناپسند تھی، لیکن اس کا ہر وقت میرے سکون کو تباہ کرتے رہنا مجھے سخت ناپسند تھا۔ بس اس کا ہر وقت یہ کہنا، میر تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتے ہو؟ کوئی پیار بھرا میسیج کیوں نہیں کرتے ہو؟ گڈ مارننگ اور گڈ نائٹ وش کیوں نہیں کرتے ہو؟ وغیرہ وغیرہ۔ اس کے سارے سوال بس اسی قسم کے ہوتے۔ پیسہ انسان کو بولڈ بنا دیتا ہے۔ میں بھی بولڈ انسان تھا، مگر ایک حد تک۔ مگر وہ انتہائی بولڈ لڑکی تھی، اس کی سوچ بہت بولڈ تھی۔ وہ ہر چیز کو پیسے سے تولنا چاہتی تھی۔ گو کہ میں بھی پیسے کی بہت قدر کرتا تھا، کیونکہ آج کے اس مشینی دور میں پیسے سے ہر کام ممکن ہو سکتا ہے، مگر میں پیسے کو انسانوں کے مقابل انتہائی چھوٹا اور بے مول سمجھتا تھا۔ انہی دنوں مجھے ایک ورلڈ ٹور کے بارے میں خبر ملی۔ یہ موقع اچھا تھا کچھ دنوں کے لیے اس مصروف زندگی سے دور بھاگنے کا۔ میں نے آن لائن اپنی رجسٹریشن کروائی اور ساری رقم جمع کروا دی۔ جب سارے کام مکمل ہو گئے تو تب میں نے پاپا کو بتایا۔ وہ میری بات سن کر حیران رہ گئے۔ تم نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ پاپا مجھ سے ناراض لگ رہے تھے۔ آپ نے بھی تو مجھے نہیں بتایا تھا کہ آپ نے میرا رشتہ پکا کر دیا ہے۔ میں نے ترکی بترکی جواب دے کر پاپا کو لاجواب کر دیا۔ اپنا نمبر میں نے آف کر دیا تھا تاکہ میری منگیتر مجھے تنگ نہ کرے۔ اسی شام میں جہاز سے لندن روانہ ہو گیا۔ مطلوبہ جگہ پر پہنچنے پر معلوم ہوا کہ تقریباً سبھی لوگ پہنچ چکے تھے۔ 1 گھنٹے تک کچھ کاغذی کاموں کی جانچ پڑتال کے بعد ہم تقریباً 20 لوگ بذریعہ ڈبل سٹوری بس لندن کی سڑکوں پر موٹر گشتی کرنے لگے۔ بس میں ایک ڈرائیور، 2 انگریز گارڈز، ایک ٹورسٹ گائیڈ اور باقی کے 16 لوگ جو مختلف ملکوں سے آئے تھے بیٹھے ہوئے تھے۔ سب کی زبان، لباس اور تہذیب مختلف تھی، لیکن پھر بھی وہ ایک ساتھ بیٹھے باتیں کر کے جان پہچان بڑھا رہے تھے۔ میں کانوں میں بڑے سے ہیڈ فون لگا کر میوزک سن رہا تھا۔ میں بس کے آخر میں بیٹھا ہوا تھا۔ گائیڈ نے کھڑے ہو کر سبھی کو اپنی طرف متوجہ کیا۔ وہ ایک بہترین ٹرانسلیٹر بھی تھا، جسے دنیا کی بیشتر زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ اس نے کھڑے ہو کر مسکرا کر گفتگو کا آغاز کیا، تو دوستوں، کیوں نہ اس سفر کو یادگار بنایا جائے؟ اس نے ہاتھوں کو پھیلاتے ہوئے چہک کر کہا، تو سبھی نے شور مچا کر اس کی بات کی تائید کی۔ تو دوستوں، ہمارا یہ ٹرپ 10 دن کا ہے۔ 10 دنوں میں ہم نے 7 ممالک کی سیر کرنی ہے۔ میں آپ کو دنیا میں موجود ایسی شاہکار چیزیں دکھاؤں گا جسے دیکھنے کے بعد آپ کا دل کبھی گھر واپس جانے کا نہیں کرے گا۔
आई डोंट वॉन्ट टू गो बैक माई होम, एक फ्रांसीसी ओल्ड मैन ने खड़े होकर हंसकर कहा। तो सभी हंस पड़े। मैंने कानों से हेडफोन उतार दिए थे और इनकी बातों से महजूज हो रहा था। तो जब हमने इतने दिन एक साथ रहना ही है तो क्यों न सबसे पहले जान पहचान हो जाए। हाँ जरूर, अंग्रेज दोशीजा ने हाँ में जवाब दिया। वजह सभी ने अपना अपना तारुफ बताया, मुल्क का नाम, जॉब की नौयत और सबसे अहम इस टूर पर आने की असलियत। कोई ऑस्ट्रेलिया से था, कोई इटली से, कोई इंडियन था तो कोई यूरोपियन। सब ने अपना अपना तारुफ करवाया। इस टूर पर आने की वजह सबकी ही दिलचस्प थी। कोई फिर से जवानी जीने आया था, किसी के घर के लोगों से उलझन थी, कोई बीवी से तंग था तो कोई कारोबारी दबाव की वजह से यहाँ आया था। मगर एक लड़की जो सबसे आगे वाली सीट पर बैठी थी खड़ी हुई, इसके सुनहरी लंबे चमकदार बाल इसकी कमर से नीचे तक पहुंचे हुए थे। इसने टूटी फूटी इंग्लिश जबान में बताया कि वो मिस्र से ताल्लुक रखती है। इसका नाम ज़ालिका है। वो मिस्री वजीर सेहत की अकलौती बेटी और एक मिस्री वकील की बीवी है जो अपने खावंद की शक्की जहन की वजह से इसको वक्ती तौर पर छोड़कर आ गई है और जहनी सुकून की खातिर इस टूर पर आई है। इसकी आवाज़ में शीरीनी बिखरी हुई थी। मिस्र को खूबसूरती की वजह से इस दुनिया में एक मुकाम हासिल था जिस तक आज तक कोई नहीं पहुंच पाया। मेरी शुरू से ही किसी मिस्री खातून को देखने की बहुत चाह थी। वो चाह इस टूर की बदौलत पूरी हो रही थी, लेकिन अभी तक मैंने इसका चेहरा नहीं देखा था। फिर गाइड ने मुझे इशारा किया तो मैं अपनी जगह से खड़ा हो गया। सबसे आखिर में बैठने की वजह से सबकी गर्दनें मेरे पीछे मुड़ गईं। इसने भी मुझे मुड़कर देखा। माशाल्लाह, क्या हुस्न था। बनाने वाले ने क्या खूब बनाया था। मैंने अपना तारुफ करवाया। मेरा नाम ज़यान आफरीदी है और मैं एक बिजनेसमैन हूँ। जिंदगी की मसरूफियात से थक कर बेजार हो गया हूँ। मंगेतर की कॉलें और मैसेज ने मेरे जिस्म में खून पैदा करना बंद कर दिया है। इसकी बातों से खून जलता है मेरा। मेरी शादी में 2 हफ्ते बाकी हैं और मैं दिल और जहन को रिलैक्स करवाने के लिए इस टूर पर आया हूँ। ओह दैट्स ग्रेट मिस्टर ज़यान, एक ब्राज़ीलियन लड़की ने मुझे आंख मारते हुए हंस कर कहा। तो इसकी हरकत पर भी सब हंसने लगे। मैं भी मुस्कुरा दिया। ये सफ़र मुस्कुराने के लिए ही था। ज़ालिका भी हंस पड़ी। इसी तरह हम एक पहाड़ी इलाके पर मौजूद रेस्ट हाउस पर पहुंच गए। हमने अपने सामान अपने अपने कमरों में शिफ्ट किया और फ्रेश होने के बाद गाइड की हिदायत के मुताबिक रेस्ट हाउस के डाइनिंग हॉल में जमा हो गए। सारे ग्रुप में सिर्फ वो ज़ालिका ही 2 ऐसे इंसान थे जो मुस्लिम थे। डाइनिंग हॉल में गो के सब लोगों के मजहब को देखते हुए खाना लगाया गया था, मगर मेरा दिल फिर भी अजीब सी उलझन का शिकार था। टेबल पर चिकन कबाब, वेजिटेबल और फ्रूट सलाद, जूस और रोस्ट की डिशेस लगी हुई थी। मैंने एक प्लेट में फ्रूट सलाद डाला। ज़ालिका जो कि मेरे बिल्कुल ही सामने बैठी थी, कुछ देर पहले हुई मेरी हालत की तरह परेशान नजर आ रही थी। गोश्त शायद वो भी नहीं खाना चाहती थी क्योंकि पता नहीं था कि इस गोश्त को किस तरह से पकाया गया है, ज़िबा किया गया है या नहीं और तकबीर पढ़ी गई है या नहीं। एक काम में मुसलमान बहुत अच्छे हैं, काम चाहे शैतानी करें, ज़बान भले ही सारा दिन कुफ्र बकती रहे, लेकिन खाने में लापरवाही नहीं करते। खाना इस्लामी तरीके से हो तो ही खाते हैं, वरना इनकारी हो जाते हैं। मैंने ज़ालिका को देखा तो उसने टूटी फूटी अंग्रेजी में कहा कि इसको ये नहीं खाना क्योंकि इसका दिल मुतमईन नहीं हो रहा। मैंने तब पहली बार इससे बात की। मैंने अपनी प्लेट इसके आगे रखते हुए कहा कि ये खा लें, ये सलाद है और इससे कुछ नहीं होगा। गाइड को जब इस बात का इल्म हुआ तो इसने हमारे लिए कुछ सब्जियां बनवा कर पेश की। हमने पेट भरकर खाना खाया। खुले आसमान तले आ गए जहां हमारे लिए बैठने और सुस्ताने का इंतजाम किया गया था। बैठे बैठे अचानक से एक लड़की ने गुनगुनाना शुरू कर दिया। सभी इसके पीछे पीछे हल्के हल्के सुर लगाने लगे। मैं भी इस काम में पेश था। फिर हम सभी देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। इस फ्री औकात में हम सभी एक दूसरे के बारे में तकरीबन सब कुछ जान चुके थे। बड़े बड़े ताड़ के दरख्तों के दरमियान घर और सरसब्ज शादाब लॉन जन्नत के किसी टुकड़े से कम नहीं लग रहा था। इस लॉन में हम सभी लोग गोल दायरे की सूरत में बैठे हुए मजे कर रहे थे। चांद भी कभी कभार ताड़ के पेड़ों के पीछे से सर उठाकर हमारी बातें सुन लेता था। चांद की रियाया भी हमारी जासूसी कर रही थी।
ذالکہ زیادہ بات چیت نہیں کر رہی تھی۔ اس انگریز بوڑھے نے ذالکہ کو مخاطب کیا، خوبصورت لڑکی تم کیوں خاموش بیٹھی ہو؟ باتیں کرو، چلو ایسا کرو کہ اپنی زبان میں کوئی گانا سناؤ۔ باقی سبھی نے ولیم کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے ذالکہ کا حوصلہ بڑھانے کے لیے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ ذالکہ تھوڑی جھجکنے لگی۔ وہ میرے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی، میں نے اسے دیکھا اور پھر اس کی مجھ سے آنکھیں چار ہوئیں۔ دل نہ جانے کیا خواہشیں کرنے لگ گیا تھا۔ سنا دیں کچھ، میں نے پیار سے کہا اور اس نے گانا گانا سٹارٹ کر دیا۔ اس نے آنکھیں بند کر رکھی تھیں۔ چاند کی روشنی میں اس کا حسن اور نکھر کر سامنے آیا تھا۔ اس کے باریک ہونٹ ایسے ہل رہے تھے جیسے ہلکی ہلکی ہوا میں پھولوں کی پتیاں ایک دوسرے سے بغل گیر ہوتی ہیں۔ اس کے سفید چمکدار دانت ہیرے کی طرح روشن تھے۔ اس کی آواز میں سوز تھا، وہ کوئی اداسی بھرا گیت گا رہی تھی۔ مجھے اس گیت کی کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر اس کے بول سیدھے دل پر جا کر کہیں پیوست ہو رہے تھے۔ شاید اسی لیے کہ وہ گیت ذالکہ گنگنا رہی تھی۔ گاتے گاتے اس کی آواز بھر آئی۔ اس کی بند آنکھوں سے بھی اس کے آنسو نکل کر اس کے ڈھلانی سرخ گالوں پر شبنم کے قطروں کی طرح بہنے لگے۔ میرے ہاتھ خود بخود ہی حرکت میں آ گئے۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور گیت بھی ختم ہو چکا تھا۔ میری انگلیاں اس کے گالوں پر پھسلنے لگیں۔ میں نے اس کے آنسو صاف کیے۔ اس نے آنکھیں کھول دیں۔ مجھے اس کے آنسو صاف کرتے دیکھ کر نہ جانے اس کے من میں کیا آیا کہ اس نے مجھے جلدی سے گلے لگا لیا۔ سبھی نے ہلکی آواز میں سیٹیاں اور تالیاں بجائیں۔ جب وہ مجھ سے الگ ہوئی تو ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے آنکھیں چرا رہے تھے۔ شاید یہ شرم تھی، جھجک تھی یا کسی نئے سفر کا آغاز۔ رات دیر گئے ہم اپنے اپنے کمروں میں لوٹے۔ میرے روم میں ہم 4 آدمی تھے۔ آتے ہی بستروں پر ڈھے گئے، مگر مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ میرے بدن سے ذالکہ کے لمس کی خوشبو آ رہی تھی۔ میری روح تک وہ خوشبو پھیل گئی تھی۔ بار بار مجھے وہی سین یاد آ رہا تھا، میرا اس کے گالوں پر انگلیاں پھیرنا اور اس کا مجھ سے اپنے گلے سے لگانا۔ اگلی صبح ناشتے کے بعد ہمارے سفر کا آغاز ہو گیا۔ 2 گھنٹے کے تھکا دینے والے پہاڑی سفر کے بعد ہم ایک اونچی پہاڑی کے بالکل نیچے پہنچ گئے۔ ہم نے اس پہاڑی تک جانا تھا پیدل چل کر، کیونکہ وہاں سے سارے ملک کا نظارہ ہوتا تھا۔ 2 سمندر ایک دوسرے سے ملتے تھے اور بادل جسم سے گزرتے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ ہمارے سفر کا آغاز ہو گیا۔ ہم گارڈز اور ٹورسٹ گائیڈ کے پیچھے پیچھے لائن بنا کر پہاڑی پر چڑھنے لگے۔ چہار سو بس برف سے ڈھکے درخت اور ٹھنڈی ہوائیں تھیں۔ میرے آگے ذالکہ چل رہی تھی۔ اس نے اپنے سنہرے بالوں کو پونی لگا رکھی تھی۔ اس کے بال سانپ کی طرح اس کی کمر تک لٹکے ہوئے تھے۔ پہاڑی پر پہنچ کر ہم نے کچھ دیر آرام کیا، ساتھ لایا ہوا کھانا کھایا اور تفریح کرنے لگے۔ پہاڑی بہت وسیع تھی، وہاں سے دنیا کا نظارہ بہت کمال تھا۔ بادل ہم سے گلے مل رہے تھے، ہوائیں پیشانی پر بوسہ دینے لگیں، آسمان سر پہ ممتا کی طرح پیار دینے لگا۔ وہاں ہم نے شام تک بہت مزے کیے، ذالکہ کے ساتھ اور باقی سبھی کے ساتھ۔ میں نے بہت ساری تصویریں بھی بنائیں۔ واقعی وہاں آ کر واپس گھر جانے کا کسی کا دل نہیں کر رہا تھا۔ بس وہیں اپنی الگ دنیا بسا لیں، مگر ہر بار جو دل چاہتا ہے وہ قسمت نہیں چاہتی۔ رات کو واپس اسی ریسٹ ہاؤس پہنچے۔ اگلے دن بذریعہ ہوائی جہاز ایک سمندری جزیرے پر پہنچے۔ ہر طرف گھنے درخت، بھرا بھرا سا جنگل، ناریل اور اخروٹ کے بے تحاشا پیڑ اور سامنے سمندر۔ کیا قدرت تھی واقعی! وہ بنانے والا سب سے بہترین مصور ہے۔ میں نے سوئمنگ ڈریس پہنا اور سمندر میں دور تک آ گیا۔ میرے پیچھے باقی سب بھی آ گئے۔ کچھ زیادہ عمر کے لوگ کنارے کے پاس ہی مزے کرنے لگے۔ ذالکہ بھی وہیں ان کے ساتھ کم گہرے پانی میں نہا رہی تھی۔ میں تیرتا ہوا اس کے پاس آ گیا اور اس سے پوچھے بنا ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر سمندر میں آگے کی طرف تیرنے لگا۔ وہ ڈر رہی تھی، مگر مجھے یقین تھا خود پہ کہ میں اسے کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میں اور زیادہ گہرائی والے پانی کی طرف چلا آیا۔ ذیان، مجھے ڈر لگ رہا ہے، ذالکہ نے ڈرتے ہوئے کہا۔ ڈرو نہیں ذالکہ، میں ہوں نا، میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ میں بس تمہارے دل سے یہ پانی کا ڈر نکالنا چاہ رہا تھا، تاکہ پھر کبھی تم کو زندگی کے کسی سفر میں کنارے پر نہ کھڑا رہنا پڑے۔ اور پھر اس کو کچھ باتیں سمجھا کر تیرنا سکھانے لگا۔ وہ جب ڈوبنے لگتی تو میں اس کو پکڑ کر پانی کی سطح پر لے آتا۔ 2 گھنٹے بعد وہ تیرنا سیکھ گئی اور میرے ساتھ ہی اکیلے تیر کر کنارے پر آئی۔ اس نے مجھے پھر گلے لگایا اور میرا شکریہ ادا کیا۔ ہمارے گیلے بدن ایک ساتھ لگتے ہی نہ جانے من میں کیا آنے لگا
کہ ہم دونوں جلدی سے الگ ہو گئے۔ اس نے نظریں جھکا کر مجھے سوری کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ پھر وہاں سے ہم لندن کے میوزیم میں گئے۔ دنیا کے عجائبات دیکھ کر آنکھیں دنگ رہ گئیں۔ ایسی چیزیں نظروں سے گزری جو پہلے صرف سن رکھی تھیں، آج ان کو دیکھ کر یقین ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اس شام ذالکہ میرے ساتھ ہی رہی، نہ جانے کیوں، مگر مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ ذالکہ میرے ساتھ خود کو محفوظ تصور کرتی ہے۔ مجھے بھی اس کا ساتھ بہت اچھا لگتا تھا۔ ہم دونوں کو ہی شاید ایک دوسرے کی عادت ہو گئی تھی۔ عادتیں اچھی ہوں یا بری، انسان کا سکون و چین غارت کر دیتی ہیں۔ ہم دونوں ایک دریا کے سامنے لگے پتھر کے بینچ پر بیٹھے تھے۔ ذالکہ، کیا تمہیں کچھ ایسا محسوس ہو رہا ہے جو پہلے کبھی نہ ہوا ہو؟ وہ مطلب کوئی ایسی فیلنگ جو یہاں آنے سے پہلے تمہارے دل میں نہیں تھی مگر اب ہے، کوئی ایسا احساس جو تمہیں اچانک سے بہت اچھا لگنے لگا ہو، کوئی ایسا لمحہ جسے تم بار بار جینا چاہتی ہو؟ کیا ایسا کچھ ہے؟ کیا مطلب؟ وہ حیرت سے گویا ہوئی۔ ہاں شاید۔ کیا مجھ سے شیئر کرنا چاہو گی؟ نہیں زیان، ذالکہ نے ٹھنڈی سانس چھوڑتے ہوئے کہا۔ تو میں اس کو دیر تک غور سے دیکھتا رہا۔ اس نے ایک بار بھی مجھے نہیں دیکھا، حالانکہ وہ میری نظروں کی تپش سے بے چین ہو رہی تھی، مگر پھر بھی سر جھکائے بیٹھی رہی۔ واپسی پر اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں تھا۔ ہم دونوں پیدل گیلی سڑک پر چلتے جا رہے تھے۔ وہ لمحہ بہت خوبصورت تھا۔ کیا تم اپنی منگیتر سے محبت کرتے ہو؟ اس نے چلتے چلتے مجھ سے سوال کیا۔ نہیں، اس لڑکی سے شادی کرنا صرف ایک کاروباری ڈیل ہے۔ یوں سمجھو کہ میرے والدین نے میری بولی لگائی ہے۔ اگر اس سے محبت نہیں تو شادی کیوں کر رہے ہو؟ پر نہیں، شاید یہی میری قسمت ہے۔ قسمت نہیں زیان، یہ تم خود کی ہار تسلیم کر رہے ہو۔ شاید تم کو اپنی زندگی کے فیصلے خود کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ ایسی بات نہیں ہے ذالکہ۔ دراصل میں نے کبھی اس محبت کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ میرے لیے میری بیوی جو مرضی ہو، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ مگر کیا زیان؟ کچھ نہیں ذالکہ، چلو آؤ باقی لوگوں کے پاس چلتے ہیں۔ پھر ہم دونوں اٹھ کر باقی دوستوں کے پاس آ گئے اور ساری رات ہلہ گلا کرتے رہے۔ اگلے دن ہم امریکہ کے لیے اڑان بھر گئے۔ امریکہ سے اٹلی اور اٹلی سے افریقہ کی جنگلوں میں ہر دن انتہائی مشکل، تھکا دینے والا ایڈونچر سے بھرپور تھا۔ ہمارے دلوں کا ڈر ختم ہو گیا تھا۔ میں نے ذالکہ کے ساتھ گزارے ہر پل کو تصویروں میں قید کر لیا تھا تاکہ جب اس کی یاد آئے تو ان کو دیکھ سکوں۔ اگر یہ تصویریں نہ ہوں تو بچھڑے لوگوں کی یاد ہمیں وقت سے پہلے ہی فنا کر دے گی۔ ہم نے ہر وہ جگہ دیکھی جو دیکھنے لائق تھی، ہر اس پل کو جیا جو کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ وہ ہماری ٹور کی آخری رات تھی۔ اگلے دن ہم نے اپنے اپنے ملک کی اڑان بھری۔ ان سبھی لوگوں سے دور چلے جانا تھا جن سے چند دنوں میں بہت مضبوط ناطہ جڑ گیا تھا۔ سب سے زیادہ افسوس مجھے ذالکہ سے جدا ہونے کا تھا۔ اس رات ہمارے گائیڈ نے ہم سب کے لیے فرینڈشپ بینڈز لائے۔ اس نے کہا کہ یہ ہماری روایت کا حصہ ہے کہ ہر ٹورسٹ کو یہ بینڈز دیے جاتے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے کو اپنے نام کا بینڈ باندھ کر اپنی دوستی کا اظہار کریں اور اس ٹور کی یادگار کے طور پر ہمیشہ اپنے ساتھ رکھیں۔ میں نے اپنے نام کا بینڈ ذالکہ کی کلائی پر باندھ دیا اور ذالکہ نے اپنا میری کلائی پر۔ اس وقت ہم دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا کیا بلکہ ایک دوسرے کے اندر اتر کر روح پر دستک دینے لگے۔ کیا میں آج تم سے کچھ مانگ سکتی ہوں زیان؟ مجھے تمہارے ساتھ ایک بار پھر سے تیرنا ہے۔ کیا تم میری خواہش پوری کر سکتے ہو؟ ہاں، کیوں نہیں؟ کیا میں بھی تم سے کچھ مانگ سکتا ہوں؟ دعا ہے کہ تم مجھے ہی مانگ لو۔ میں نے دل ہی دل میں دعا کی۔ ہاں کیوں نہیں، مانگو جو دل چاہے تمہارا۔ چند لمحے تو میں بس اسے دیکھتا ہی رہا۔ دل اچھل کر باہر آنے کو تھا۔ ٹھیک ہے ذالکہ، مگر کیا زیان؟ کیا تم مجھے آج وہی گانا سنا سکتی ہو؟ اب حیرت سے دیکھنے کی باری اس کی تھی۔ ٹھیک ہے زیان، میں تم کو گانا سناؤں گی۔ اس رات چاند بھی مکمل تھا اور ہم دونوں گائیڈ کو بتا کر قریبی ندی کی طرف چلے گئے۔ ہم نے سوئمنگ ڈریس پہن رکھا تھا۔ اس رات ذالکہ نے میرا ہاتھ تھاما اور مجھے ندی کی گہرائی کی طرف لے جانے لگی اور میں اس کے ساتھ ساتھ دنیا و جہاں سے بے خبر بس اسی کی مانتا گیا۔ ہم 1 گھنٹے تک نہاتے رہے۔ وہ لمحے زیست کے حاصل خوبصورت لمحے تھے۔ ان لمحوں کو جی کر باقی کچھ بھی دیکھنے یا جینے کی حسرت ہی ختم ہو گئی تھی۔ وہ ساتھ تھی تو لگ رہا تھا کہ سارا جہاں ساتھ ہے۔ کاش میں اس ندی میں ہمیشہ اس کو ساتھ رکھے زندگی گزار سکتا۔ کاش وہ میری محبوب ہوتی۔ پھر ہم واپس آ گئے۔ رات کے 3 بج گئے تھے اور ہم دونوں ڈریس
तब्दील करके नदी के करीब ही बैठे थे। मैंने कैमरा ऑन कर रखा था और वो वीडियो बना रहा था। ज़ालिका ने वही गाना गाना शुरू कर दिया। वो गाती रही और मैं इसकी आवाज़ के साथ साथ इसके इश्क में डूबता चला गया। इसकी आवाज़ में बहुत मिठास और दर्द था। अगर इस वक्त मेरे पास वो कलम और स्याही होती जिससे किस्मत लिखी जाती, तो मैं वो लम्हा हमेशा हमेशा के लिए अपनी किस्मत में लिख देता। ज़ालिका ने गाना ख़त्म किया तो इसके गालों पर फिर इसके आंसू फिसल रहे थे। मैंने इस लम्हे को अपनी ज़िंदगी का आखिरी लम्हा तस्वुर करते हुए ज़ालिका के गालों से इसके आंसू पोंछ डाले। चाँद की चांदनी से ज़्यादा चमक इसकी आँखों में थी, हवाओं से ज़्यादा तेज़ी इसकी जुल्फ़ों की झिलमिल में थी। गुलाब की पत्तियों से भी नाजुक इसके होंठ यूं थरथरा रहे थे जैसे कर्ब व अज़ियत से आँखों को झुलसा कर रख देंगी। वो रात हमने बातों ही बातों में गुजार दी। वो रात मेरी ज़िंदगी की सबसे कलील रातों में शुमार होती है। इसकी कुर्बत में वक्त को भी पर लग गए थे। घंटों का सफ़र सेकंडों में तय हुआ था। ज़िंदगी में अक्सर ऐसा वक्त भी आता है जब कुछ लम्हे गुजारने में सदियां बीत जाती हैं और कभी सदियां लम्हों से भी कम वक्त में सिमट जाती हैं। वो रात भी लम्हे से कम वक्त में गुजर गई। अगले दिन हम सभी एयरपोर्ट पर खड़े अपने टूर का आखिरी वक्त गुजार रहे थे। सभी के चेहरे मुरझाए हुए थे, मगर सभी अपने साथ बहुत सुहानी यादें लेकर जा रहे थे। हमने वहाँ एक आखिरी ग्रुप फोटो बनाई। सच कहूँ तो मेरा वहाँ से वापस जाने का दिल नहीं कर रहा था। ज़ालिका ने भी कहा था कि वो यहाँ से जाना नहीं चाहती। वो चाहती थी कि इस टूर के सभी लोग हमेशा हमेशा इसके साथ यहीं रह जाएं और वो अपनी सारी ज़िंदगी यूं ही हंसते हंसते गुजार दे। मगर ज़िंदगी का एक कानून है, ज़िंदगी के सफ़र में कोई कदम पीछे की जानिब नहीं रखा जाता। नई मंजिलें तय करना होती हैं, चाहे बंदा चाहे या ना चाहे, माने या ना माने। क्या हम फिर कभी मिलेंगे ज़यान? ज़ालिका का अंदाज इस्तिफ़हामिया था, मगर चेहरे पर फिर से मिलने की एक इल्तिजा थी। मैं कुछ देर तक बस इसे देखता ही रहा। इसकी आंखें नम हो रही थीं, इसकी पलकें फड़फड़ा रही थीं। शायद इसकी धड़कनों में तेज़ी आ गई थी। शायद मैंने एक लफ्ज़ी जवाब दिया। मेरे नाम की अनाउंसमेंट होने लगी और मैंने ज़ालिका को अलविदाई नज़रों से देखा। इसने आगे बढ़कर मेरा हाथ मजबूती से थामा और बोली, ज़यान, काश हम जो चाहते हैं वो करने की हिम्मत भी रखते। काश वक्त पे हमारा कंट्रोल होता। काश हम यहाँ से कभी ना जाते, या काश हम मिले ही ना होते। ज़ालिका, हम करने को सब कुछ कर सकते हैं, मगर रिश्तों की जंजीरें हमसे हमारी कुव्वत छीन लेती हैं, हमको कुछ करने की काबिल नहीं छोड़ती। ज़ालिका, मैं ये तो नहीं जानता कि हम फिर मिलेंगे या नहीं, लेकिन अचानक से मेरा दिल तुमको दुआ देने को कर रहा है। ज़ालिका, इस कायनात में जितने ज़र्रात हैं ना, तुम्हारी ज़िंदगी इनसे भी ज़्यादा हो। जितने फूलों के बागात हैं, इन सभी बागात की फूलों की खुशबू से तुम्हारी ज़िंदगी महके। जितनी भी मोहब्बत करने वाले हैं ना, वो सब तुमको देखकर मोहब्बत करना सीखे, तुमको देखकर वफा की मूरत बने। ज़ालिका, तुम हमेशा खुश रहना। अगर तुम खुश रहोगी तो कहीं दूर पार कहीं बसने वाला एक इंसान बहुत खुश होगा, क्योंकि तुम जो खुश होगी। एक शेर सुनाता हूँ तुम्हें। अलविदा ज़ालिका, 70 हूरों को गिरवी रखकर हम जन्नत में तुझे उधार मांगेंगे। फिर मैं सबको हाथ हिलाकर इनसे अलविदा लेते हुए जहाज के अंदर जा बैठा। ज़ालिका से अलविदा कहते वक्त मैंने इसे देखा तक नहीं। अगर देख लेता तो कयामत हो जाती। मेरी आंखें नमकीन खड़े पानी की हिद्दत से तप रही थी। अगर ज़ालिका को देख लेता तो वो बह जाती, और मैं इसके सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता था। मैंने आंखें बंद कर ली, सर सीट पर झुका लिया और मुंह पर हाथ रखकर बच्चों की तरह फूट फूट कर रोने लगा। ज़ालिका से दूर होने पर ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी ज़िंदगी से, अपनी खुशियों से दूर जा रहा हूँ। इससे मिलने के बाद मुझे मोहब्बत की शिद्दत और तड़प का अंदाज़ा हुआ कि कैसे मोहब्बत में लोग हंसते हंसते अपनी जान दे देते हैं। इसके साथ गुजरा वक्त याद करके दिल खून के आंसू रोता रहा। मुझे इससे मोहब्बत थी और शायद इसे भी। हम दोनों ही रिश्तों की एक ऐसी डोर से बंधे हुए थे जिसको तोड़ना हमारे लिए कई जिंदगियों को बर्बाद कर देता। शायद हर नाकाम मोहब्बत के पीछे कहीं ना कहीं ये हमारे रिश्ते ही होते हैं जिनका भरम रखने की खातिर हम खुद को बर्बाद कर देते हैं। इसके नाम का फ्रेंडशिप बैंड मेरी कलाई पर बंधा हुआ था। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे इसने मोहब्बत से मेरा हाथ थाम रखा हो। इसके नाम की खुशबू से मेरी नफ्स चल रही थी।
غم عشق نے کیا ہے نڈھال اتنا، نبض چلتی ہے تو دکھتی ہے کلائی میری۔ اور پھر میں اپنے دیس لوٹ آیا۔ میری شادی ہو گئی، کچھ سال بعد وہ شادی ٹوٹ بھی گئی کیونکہ میں اسے وہ نہ دے سکا جو اس کا حق تھا۔ میں ذالکہ کو کبھی دل سے نہ ہی نکال سکا اور نہ ہی اس کی جگہ کسی اور کو دے سکا۔ میں نے الگ گھر بنایا، الگ بزنس کر لیا اور 2 ملازموں کے ساتھ گھر میں اکیلا رہنے لگا۔ سب کچھ تھا زندگی میں، بس ایک وہ نہیں تھی۔ اور پھر ایک شام میرے گھر کی بیل بجی، ملازم گھر کو جا چکے تھے اور میں گھر میں اکیلا تھا، اسی لیے مجھے ہی گیٹ تک جانا پڑا۔ میں نے دروازہ کھولا، کوریئر والا مجھے کوریئر دے کر چلا گیا۔ میں نے وہ پیکٹ کمرے میں آ کر کھولا، اس میں میری اور ذالکہ کی تصویریں تھیں، ہر وہ یاد تھی جو ہم دونوں کے لیے جینے کی وجہ تھی۔ ایک کاغذ تھا جس میں اردو میں ایک تحریر لکھی ہوئی تھی: زیان، حیران ہونا کہ اتنے سالوں بعد مجھے تمہاری یاد کیسے آ گئی۔ پاگل، میں تمہیں بھولی ہی کب تھی، تم نے مجھے بے بس کر دیا زیان، تمہارے علاوہ یہ دل کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا۔ میں نے اپنے شوہر کو تم سے دور ہونے کے کچھ مہینے بعد ہی طلاق دے دی کیونکہ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں اس کے ساتھ خوش نہیں رہ سکوں گی۔ یہ خط تمہاری زبان میں لکھنے کے لیے میں نے اردو بولنا اور لکھنا سیکھ لی ہے۔ سوچا تم کو آخری بار تمہاری بن کر یاد کروں۔ ہاں زیان، میں تم سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ تم تو تھے، زندگی تھی، تم نہیں تو دیکھو اس زندگی کو گھن لگ گیا ہے۔ میں مر رہی ہوں یار، آ جاؤ نا، ایک بار، صرف ایک بار اپنی صورت دکھا جاؤ۔ آؤ گے نا؟ جانتی ہوں کہ تم ضرور آؤ گے۔ میری مٹی میں دفن ہونے سے پہلے آ جانا، نہیں تو مٹی کے نیچے مجھے تمہاری آواز سنائی نہیں دے گی۔ میں انتظار کر رہی ہوں تمہارا۔ تمہاری ذالکہ آنکھیں ساون کی طرح برسنے لگی اور وہ حد سے زیادہ یاد آ رہی تھی۔ کتنی یقین سے اس نے خود کو میرا لکھا تھا، اسے یہ بھی یقین تھا کہ میں کسی کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکوں گا، تبھی تو اتنے سالوں بعد مجھ سے رابطہ کیا۔ اب تک میں سبھی رشتوں کو ٹھکرا کر اکیلا ہو چکا ہوں گا، اس نے میرا ایڈریس نہ جانے کیسے پتہ کروایا۔ شاید کبھی محبت کرنے والوں کو الہام ہوتے ہیں۔ اس دن میں اپنی ذالکہ کے پاس جانے کی تیاری کرنے لگا اور رات کو اپنے دیس سے اس کے دیس کی طرف اڑ گیا، ایک نئی زندگی کی طرف، ایک نیا قدم۔ اب اس کو خود سے دور نہیں جانے دوں گا، کبھی نہیں۔ موت کو بھی اس تک آنے سے پہلے 100 بار سوچنا ہوگا۔ اب کی بار میرا خدا اسے مجھ سے دور نہیں جانے دے گا، یہ میرا ایمان ہے اور یہی میرا یقین ہے۔ دوستوں، امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی اچھی لگی ہے تو کہانی کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا اور میری کاوش کو سپورٹ کیجیے گا۔